السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور شیطانی طاقتیں جو پارٹ 2 ہے۔ شیطان اپنا مذہب بت پرستی کا پوری دنیا پر غالب کر چکا تھا اور لوگوں کو مکمل اللہ کے راستے سے ہٹا کر مختلف وسوسوں کی مدد سے روئے زمین پر کئی مالک کائنات بنوا کر لوگوں سے پوجا کروا رہا تھا۔ پارٹ 1 میں جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کی اصل لڑائی دشمنی شیطان کی انسان کے ساتھ جو چل رہی ہے وہ سجدہ والی ہے، کیونکہ شیطان خود کو نیک پرہیزگار سمجھتا تھا اور خود سے بڑھ کر کسی کو اعلیٰ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو نورانی مخلوق پر فضیلت بخشی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا تو وہ انکاری ہو کر مردود بن گیا، لہٰذا اس نے شیطان نے انسان سے اپنی اور اپنی آل اولاد کی پوجا عبادت کروانے کے لیے بت پرستی کو متعارف کروایا۔ جبکہ پارٹ 2 میں شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بت پرستی کا وجود ختم کیا اور پھر ایک دفعہ روئے زمین پر اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرنے والے ہی انسان صرف بچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ختم کیا؟ اس میں 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ توحیدیت استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لانچ کی، جیسا کہ جب فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ نے نہیں بھیجا تو میری مدد جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود فرشتوں نے وہ رسے کو پکڑا جس جھولے میں ڈالا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے، جو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے پکڑ لیا مضبوطی سے تو جھولا رک گیا، آگ میں نہیں گر رہا۔ تو وہاں شیطان آیا تو اس نے کہا کہ کچھ عورتیں لے آؤ اور پھر ان کے سر ننگے کرواؤ۔ جب انہوں نے عورتوں کے سر ننگے کروائے تو جو فرشتے تھے وہ چلے گئے۔ تو یہاں 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں کہ پہلا کہ ہر چیز کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے، چاہے وہ ابلیس بھی ہے تو اس کی بھی جو طاقت ہے وہ محدود ہے، اور اللہ کی طاقت جو پاور ہے وہ جو ہے لامحدود ہے۔ اللہ کی ہی پاور جو ہے وہ دنیا میں سب سے اول ہے۔ تو فرشتوں کی مدد جو تھی وہ جو ہی عورتیں آئیں، دوسرے نوٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ جو ہی وہ عورتیں آئیں وہ شیطان کی جو پاور ہے وہ عورتیں ہیں اور ان کے ننگے سر ہیں تو وہ فوراً چلے گئے۔ ایک بات یہ پیدا ہو گئی کہ دنیا میں جتنی بھی طاقت ہے محدود ہے، چاہے وہ فرشتے بھی کیوں نہ ہوں، اور جو وہاں فرشتے آئے ہوئے تھے وہ بھی تو ابلیس والے تھے نا، ابلیس جیسے پرہیزگار تھا، متقی تھا، جتنی اس کی طاقت تھی ان فرشتوں کی بھی اتنی طاقت تھی، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکے اور فوراً چلے گئے۔ اور دوسری بات کہ جو شیطان کی پاور ہے وہ عورت ہے، اور عورت کا ننگا سر ہے اور اس کے کردار ہیں۔ تو یہ 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ خیر یہ سب پارٹ 3 میں فائنل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پارٹ 2 میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے زیادہ اللہ کے نبی آئے، 3 آسمانی کتابیں آئیں، شیطان کے پاس ایسی کون سی چال تھی جس کے بدلے اس نے اسے سارا کچھ ختم کر دیا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی تو خانہ کعبہ بتوں سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ تینوں کتابیں اور 3 طبقے جو اس وقت حالات تھے اور جو اس وقت حالات ہیں، اور یہی تینوں طبقے اس وقت حالات میں موجود ہیں۔ تو یہ تینوں اس وقت کے تینوں کتابیں اور اس وقت کا جو ہمارے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، جو طبقے ہیں، یہ بالکل سیم ہے، جو انشاءاللہ آپ کو میں پارٹ 3 میں ان کا آئینہ دکھاؤں گا۔ اب شیطان نے کیا کیا ہے؟ تورات والوں کو وسوسے ڈالے کہ تم سچے ہو، زبور والوں کو کہا تم سچے ہو، انجیل والوں کو کہا تم مقدس ہو، تمہاری کتاب مقدس ہے، اس کی کتاب مقدس ہے۔ تو کتابوں کے اندر اس نے جو ہے نا چینجنگ کروائی، ایک دوسرے کو مقدس کہلوانے کے لیے، ایک دوسرے کو پیغمبروں کو جو ہے نا فضیلت بخشنے کے لیے ان کے درمیان لڑائیاں کروائیں، وہاں فرقہ واریت ان کے درمیان پیدا کی، اور تینوں کتابوں کی آیتیں تبدیل کروائیں، تفسیر تبدیل نہیں کی، صحیفے ہی چینج کروا دی ہیں اس نے۔ ہیکل سلیمانی گروایا، بیت المقدس کو توڑوایا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر لڑائی جھگڑے عروج پر کروا کر، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر رسول تھے ان کو جان کے یہ لوگ دشمن بن گئے، اور ان کو مارنے تک یہ پہنچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ اس طرح یہ تینوں آسمانی کتابیں تبدیل ہو گئیں، بت پرستی، آگ پرستی، برائی، غیبت کے ذریعے ساری دنیا پر شیطان نے واپس ہول لے لیا۔
ہمیشہ یاد رکھیے گا غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو جاتی ہے، اللہ اپنی نظر سے گرا دیتا ہے، کیونکہ ہر گنہ گار انسان کے اندر اللہ موجود ہوتا ہے، اور جب انسان کسی دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر موجود ذات کا خیال نہیں رکھ پاتا، اس لیے اس گناہ کے بدلے نیکی لے لی جاتی ہے، اور توبہ والا اس گناہ پر کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گا کہ شیطان نے کون سی چال چلی، تینوں کتابوں کی آیتیں تبدیل کروائیں، برا بھلا ایک دوسرے کو کروایا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کروائیں، لڑائی جھگڑا کروایا، جس سے یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ فائنل پارٹ 3 میں میں بتاؤں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت کیا حالات تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی کہ اب قرآن مجید میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، اس کے بعد شیطان نے اب کون سی ایسی چال چلی ہوئی ہے کہ وہ کافی حد تک اس موجودہ حالات میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو پارٹ 3 میں بہت جلد بتاؤں گا، اور فائنل ہوگا ہمارا پارٹ 3، اس کے بعد دوسری ویڈیوز انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔